ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ملکہ بلقیس نے جب اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو پھر اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، کچھ تحائف بھیجتی ہوں اور ان تحائف کے ذریعے اس شخص کا امتحان ہو جائے گا کہ آیا وہ کوئی دنیا دار قسم کا بادشاہ اور حکمران ہے یا پھر اس سے ہٹ کر کوئی نیک صالح بندہ ہے۔ اگر تو وہ کوئی دنیاوی حکمران ہوا اور خوبصورت تحائف کو دیکھ کر اسی پر راضی ہو گیا تو پھر ہمارے لیے اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا رد عمل اس کے برعکس ہوا تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے تحائف بھیجے، اور ان تحائف کی تفصیل قرآن کریم میں تو نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے، لیکن کچھ پرانی کتب سے کچھ عجیب و غریب چیزیں وہ لوگوں نے لکھی ہیں کہ اس کے اندر غلام بھی تھے اور کنیزیں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ سونے چاندی بھی تھے، اور بھی طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں تھیں کہ ایک دنیا دار شخص ہو تو دیکھ کر اس کی رال ٹپک جائے اسی کے اوپر۔ لیکن آگے اللہ کے وہ نبی تھے جن کے سامنے اللہ پاک اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر فرماتے ہیں، وہ دنیا کی ان چیزوں پہ فریفتہ نہیں ہوتے۔ فلما، پس جب جاء، آئے وہ لوگ، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، بمال، مال کے ذریعے، دنیا کے مال، دنیا کی چیزوں کے ذریعے کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما، پس جو، آتانیہ، مجھے عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالی نے، فما آتانی اللہ، جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کر رکھا ہے، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو آتاکم، تمہیں دیا ہے۔ جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے نا، وہ تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے، تم سے بہتر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، تو اب تم تھوڑے سے مال کے ذریعے کو میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بلکہ انتم، تم، بہدیتکم، اپنے ان تحائف کے ساتھ، تفرحون، خود ہی خوش ہوتے رہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ تم اپنے تحائف کے ساتھ خود ہی خوش ہوتے رہو، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارجع، جاؤ، واپس جاؤ، الیہم، ان کے پاس، ارجع الیہم، جاؤ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے پاس واپس جاؤ۔ فلنأتینہم، اب ہم لا رہے ہیں ان کے پاس، بجنود، ایسے لشکر، لا قبل، کہ مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، بہا، ان لشکروں کا۔ فلنأتینہم بجنود، ہم ایسے لشکر لے کے آئیں گے، لا قبل لہم بہا، کہ ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنا، سامنا کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم نکال کر چھوڑیں گے ان کو، منہا، ان علاقوں سے، اس بستی سے،
اذلتن ذلیل و رسوا کر کے، وہم صاغرون اور وہ ہمارے ماتحت بن کر رہیں گے، اور وہ ہمارے ماتحت بن کر رہیں گے۔ تو پہلا تو جو امپریشن ڈالا وہ تو یہ کہ میں کوئی دنیا دار حکمران نہیں ہوں جو تمہاری 4 چیزوں پر راضی اور خوش ہو جاؤں گا، نہیں، میں تو اللہ کے نام کی کبریائی کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا پھر کام یہ کیا، قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے وزراء، ایکم، تم میں سے کون، یأتینی، لائے گا میرے پاس، بعرشھا، اس کا تخت، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟ وہ جو ہدہد نے کہا تھا نا، وَلَہَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا تخت ہے، ہو سکتا ہے مبالغہ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، لیکن کچھ روایات میں اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی جو لمبائی تھی وہ 80 فٹ تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 40 فٹ تھی، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ 20 فٹ تھی۔ مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن کریم اس کو عرش عظیم کہہ رہا ہے نا، بڑا عظیم تخت، اور وہ سونے، چاندی، جواہرات، موتیوں، ہیروں، ان چیزوں سے بنا ہوا تھا۔ تو قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزراء سے کہا کہ ایکم، تم میں سے کون، یأتی، لائے گا میرے پاس، بعرشھا، اس کا تخت، قبل، اس سے پہلے، ان یأتونی، کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین، فرما بردار بن کر، وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آئیں۔ آنا تو ہے انہوں نے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب وہ آئیں تو ان کو کچھ اور چیزیں بھی ہم دکھائیں۔ قال، کہنے لگا، عفریت من الجن، عفریت قوی ہیکل، بھاری بھرکم، عفریت کہتے ہیں بہت بڑی بلا، اردو میں نا عفریت کسی بہت بڑی بلا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قال، کہنے لگا، عفریت من الجن، ایک بڑا قوی ہیکل جن، بڑا بھاری بھرکم جن کہنے لگا، انا، میں، آتی کا، آپ کے پاس لے آتا ہوں، بھی، اس تخت کو، قبل، اس سے پہلے، ان تقوم، کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامک، اپنی جگہ سے، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اس سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کھڑے ہوں، جتنی دیر کھڑے ہونے میں لگے گی تو میں اتنی قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے جس میں تھوڑی سی زیادہ وسعت ہے، اور وہ یہ کہ ہماری یہ جو میٹنگ چل رہی ہے نا، یہ محفل چل رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو یہاں سے ہم اٹھنے سے پہلے یہ ختم نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے میں یمن سے آپ کے پاس وہ تخت لے آتا ہوں، یمن سے میں آپ کے پاس وہ تخت لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقوی، پوری طرح قدرت رکھتا ہوں، اور امین، میں امانت دار بھی ہوں، گڑبڑ نہیں کروں گا۔ قال، کہا، الذی، اس شخص نے، عندہ، جس کے پاس، علم تھا، من الکتاب، کتاب کا، وہ شخص کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا، میں، آتی کا، لاتا ہوں اس کو، بھی، اس کو آپ کے پاس، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد، کہ پلٹے، یرتد، پلٹ کے آئے، الیکا، آپ کی طرف، طرفک، نگاہ، آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، اس سے بھی پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔
آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، اس کو ہمارے ہاں آسان جملے میں کہا جاتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپکنے سے پہلے لمحوں کے لمحوں میں وہ آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اچھا، اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا، فلما، پھر جب رآہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس تخت کو دیکھا، مستقرن، موجود، دھرا ہوا، عندہ، ان کے سامنے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے موجود دیکھا، قال، فرمانے لگے، ھذا، یہ من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب یہ جو شخص کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ تو زیادہ تر اس کا جو نام بیان کیا گیا ہے وہ ایک وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور آصف بن برخیہ اس کا نام، زیادہ تر جو تفسیر کرنے والے حضرات ہیں انہوں نے لکھا ہے آصف بن برخیہ اس کا نام تھا۔ یہ انتہائی صاحب علم انسان تھا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا بہت نیک اور برگزیدہ بندہ تھا، اور یہ اس کی کرامت تھی۔ کرامت کے طور پر اس نے پلک جھپکتے میں وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ تو جس طرح انبیاء علیہم السلام کو معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو معجزات، عجیب و غریب چیزیں، وہ اونٹنی جو ہے ٹیلے سے نکل کر آ رہی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے حد و حساب، بظاہر عقلی طور پر دیکھا جائے تو بات ماننے میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ہاں، چیزوں کا پلکتے جھپکتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو جانا۔ تو اسی طرح جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو کرامات عطا فرماتے ہیں، اور یہ بالکل برحق چیزیں ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت سے نوازا تھا، بطور کرامت وہ اس پر اس چیز کا ظہور ہوا، اور یہ چیز عین ممکن ہے۔ فلما رآہ مستقرا، لیکن دیکھیے یہاں پر جو عقیدے کی اصلاح ہے، جو عقیدے کی اصلاح ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر بظاہر دکھائی دینے والا بڑے سے بڑا واقعہ وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ بظاہر اس میں ہاتھ کسی انسان کا ہے، بظاہر اس میں صلاحیت کسی انسان کی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی انسانوں کی یہی تو اصلاح کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، کہ اللہ پاک نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ایک بندہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ایسے کسی واقعے کو ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر، کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، جس نے شکر کیا، فانما یشکر، تو وہ شکر کرے گا لنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے سے کوئی اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا کہ اس نے شکر ادا کیا تو اللہ کی کوئی ویلیو بڑھ گئی ہے، نہیں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فإن ربی، تو بے شک میرا رب، غنی، بے نیاز ہے، کریم، بہت عالی شان ہے، میرا رب بے نیاز ہے، بہت عالی شان ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نکرو، کچھ تبدیلی کر دو، لہا، اس ملکہ کے لیے، عرشہا، اس کے تخت کو، نکرو لہا عرشہا، اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے چینج کر دو، تھوڑا سا اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ ننظر، ہم بھی دیکھتے ہیں، ننظر، ہم بھی دیکھتے ہیں، اتہتدی، کہ وہ ہدایت پا لیتی ہے،
ام تکونو یا وہ رہتی ہے من الذین ان لوگوں سے لا یہتدون جو ہدایت نہیں پاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھ پاتی ہے یا نہیں سمجھ پاتی. یہ جو تحائف کا ذکر ہوا ہے نا، ہم تحائف بھیجتے ہیں اور وہ تحائف آئے. اچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو تحائف آئے نا، ان میں کچھ غلام اور لونڈیاں بھی تھیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے غلام جو تھے نا ان کی شکل بدل کر ان کو لونڈیوں کی شکل میں بھیجا، اور جو لونڈیاں تھیں ان کی شکل بدل کر ان کو مردوں کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں بھیجا. مردوں کو عورتوں کا رنگ روپ اور عورتوں کو مردوں کے رنگ روپ میں اس نے بھیجا. میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنے ذہین ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، اور یہ فرق محسوس کر سکتے یا نہیں. سلیمان سلام نے کر لیا. اب یہی طریقہ سلیمان سلام اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا آ پھر تو بھی میں تیرا تخت، تو نے تو اپنے غلام بھیجے تھے نا، میں اپنا تخت نہیں لا رہا، میں تیرا تخت اٹھوا کے لا رہا ہوں اور لا کر تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو دیکھ ذرا. تو اسی لیے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں ذرا کہ وہ حقیقت تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی. فلما پس جب جاءت وہ آئی، قیلا تو اس سے پوچھا گیا اہا کذا کیا اس طرح کا ہے عرشک آپ کا بھی تخت، اہا کذا عرشک کیا آپ کا بھی تخت ہے ایسا، آپ کا بھی ایسا تخت ہے. قالت کہنے لگی کأنہ ہوا، کأنہ ہوا، کیا فصاحت ہے اس جملے کے اندر، کأنہ ہوا، کیا فصاحت ہے اس جملے کے اندر، کمال. میں بیان نہیں کر سکتا اس عورت کی عقل مندی، فہم و فراست، دانائی اس صرف کأنہ ہوا کے اندر ہے. ایسا ہی ہے جیسا وہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا وہ ہے. یہ گویا کہ وہی ہے، یہ گویا کہ یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کو لاجواب کر دیا اس نے، گویا کہ وہی ہے. یہ نہیں کہا ہاں ہاں یہ تو میرا ہے، نہیں. اچھا اگر وہ کہتی ہے نا میرا ہے تو بھائی تیرا تو تیرے محل کے اندر ہوگا نا، یہاں کیا کر رہا ہے. اور اگر وہ کہتی ہے نا میرا نہیں ہے اور بیوی یہ تیری چیز ہے، اس نے ایسا جواب دیا، نہ اس نے صراحتاً اقرار کیا کہ ہاں ہاں میرا ہے، نہ اس نے صراحتاً انکار کیا کہ میرا نہیں ہے. کأنہ ہوا. بس یہی گفتگو کا کمال ہوتا ہے، آپ کے پاس جملوں کا انتخاب ایسا ہو کہ دوسرا نہ ہاں جوگا کہنے جوگا رہے، نہ کہنے جوگا رہے. گویا کہ وہی ہے، یہ تو بس وہی ہے، گویا کہ وہی ہے. کأنہ ہوا. وَأُوتِينَا اور ہمیں دیا گیا تھا العلم، علم من قبلها اس سے پہلے ہی. وَأُوتِينَا العلم من قبلها اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ جو تکلف کیا ہے نا اس کی ضرورت نہیں تھی، میں تو پہلے ہی آپ کی نبوت اور رسالت کو سمجھ چکی تھی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم تو فرما بردار بن کر آ رہے تھے. وَصَدَّهَا اور اس عورت کو روک رکھا تھا، وَصَدَّهَا اور اس عورت کو روک رکھا تھا، مَا كَانَتْ جو تھی، تعبدو وہ عبادت کرتی، من دون اللہ غیر اللہ کی، وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی نا اس چیز نے اس کو سیدھے راستے سے روک رکھا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فطرتاً وہ عورت بہت اچھی تھی، سلیم الفطرت عورت تھی، معاملہ فہم عورت تھی، سمجھدار عورت تھی، لیکن وہ جس ماحول میں تھی نا اس ماحول نے اس کو اپنے رنگ میں رنگا ہوا تھا. اس لیے جو ہی اس کے سامنے حقیقت آئی اس نے حقیقت کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائی. یہ وہ فرعون کے اس طرز عمل کا
کا دوسرا رخ اللہ نے پیش کیا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ان کے سامنے حقیقت آئی اور ان کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، پھر بھی وہ اپنے کفر پہ اڑے رہے، پھر بھی وہ اپنے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ فطرتاً برے تھے. یہ فرعون اور ان کے لاؤ لشکر، ان کے لوگ، وہ فطرتاً برے تھے. حقیقت ان کے سامنے آئی اور انہوں نے حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ بس ہم جو ہیں بس ٹھیک ہے، جو ہم ہیں بس وہی ہیں. دوسری طرف یہ عورت ہے، یہ خاتون ہے، حقیقت سامنے آئی اور اس نے حقیقت کو تسلیم کرنے اور اس کے سامنے سر جھکانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے اتنے معجزات نہیں دکھائے جتنے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے تھے. وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اس کو حقیقت تسلیم کرنے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ کہ وہ اس سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی. انہا، کیونکہ وہ تھی، کانت وہ تھی، من قوم کافرین، ایک کافر قوم کی فرد. وہ کافر قوم کی فرد تھی، اس لیے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، ورنہ فطرتاً اصلاً وہ ایک نیک فطرت خاتون تھی. قیلا، کہا گیا، لہا، اس سے، ادخلی، داخل ہو جائیے، الصرح، محل میں. اسے کہا گیا تشریف لائیے، محل میں داخل ہو جائیے. فلما، پس جب، رأتہ، اس نے اس محل کو دیکھا، حسبتہ، تو اس نے یہ خیال کیا کہ لجتن، یہ پانی ہے، یہ پانی ہے. اس نے پانی خیال کیا. وکشفت، اور کپڑا اٹھایا اوپر، عن ساقیہا، اپنی پنڈلیوں سے، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل بنا رکھا تھا. اچھا، شیشے کا محل تھا اور اس کا جو فرش تھا نا وہ بھی شیشے کا تھا، لیکن اتنا نفیس، نیچے پانی ہے اور اوپر نفیس سا شیشہ لگا ہوا ہے. دیکھنے میں نہیں پتا چلتا تھا کہ شیشہ ہے، دیکھنے میں لگتا تھا کہ پانی ہے. اب اس نے سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں آئیے، تشریف لائیے. اب وہ سمجھے کہ پانی ہے، وہ پانچے اس نے اوپر کیے. وکشفت عن ساقیہا، قال، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، انہ صرح ممرد من قواریر، جناب یہ محل خصوصاً شیشے سے تیار کیا گیا ہے. قواریر، نفیس شیشہ، یہ نفیس شیشے کا تیار کیا ہوا محل ہے. آپ کے پاؤں کے نیچے پانی نہیں ہے بلکہ آپ کے پاؤں کے نیچے شیشہ ہے. قالت، وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت، اور اب میں اسلام قبول کرتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر، للہ، اس اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا. تو دو اللہ تعالی نے مناظر پیش فرمائے، دو مثالیں، ایک فرعون کی مثال اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا. فرعون وہاں کیا ہے؟ اقتدار ہے، اختیار ہے، تو وہ اقتدار اور اختیار کو کفر کے لیے استعمال کر رہا ہے. دوسری طرف اقتدار ہے اور اختیار ہے، تو یہ دونوں افراد، انہوں نے اپنے اقتدار اور اختیار کے نشے میں چور ہو کر خدا کی نافرمانی نہیں کی، بار بار اس کا شکر بجا لائے. اور وہ ملکہ جو وقتی طور پر کفریہ ماحول کی وجہ سے وہ تھوڑی سی بھٹکی ہوئی تھی، جو ہی ہدایت اس کے سامنے آئی اس نے ہدایت تسلیم کی. اب اللہ تعالیٰ دراصل یہ دونوں کردار رکھ کر اس زمانے میں کفار کو کہہ رہے ہیں، ہاں جی، کون سا کردار تم نے اپنانا ہے، فرما برداری والا یا نافرمانی والا؟ جو فرما برداری والا ہے ان کا ذکر آج بھی عظمت کے ساتھ قائم ہے، اور جو نافرمان تھے ان کے لیے صرف اور صرف عبرت، گالی، لعنت پیچھے رہ گئی.